علی بھائی، اگلا سوال ہے کہ آپ نے کئی مرتبہ یہ حدیث بیان کی ہے کہ 6 لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے، جن میں سے ایک میری سنت کو ترک کر دینے والا بھی ہے۔ چنانچہ اس دن میں جو لوگ فرض نماز سے جڑی ہوئی 12 سنت موقدہ چھوڑ دیتے ہیں، کیا وہ لوگ لعنت کے مستحق نہیں قرار پائیں گے؟ وضاحت فرما دیں۔ مجھے اس سوال میں جو سمیل آ رہی ہے وہ آپ لوگوں کو بھی آ گئی ہوگی بیسیکلی، جو وہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ ہمارا ایک کلپ اپلوڈ ہوا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھ سکتے سنتوں کے ساتھ، جن کو صرف عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں، تو ان کو بتایا تھا ہم نے دن رات میں تو ٹوٹل رکعتیں 17 ہیں جن کی پوچھ آپ سے ہونی ہے، 2 فجر کی، 4 ظہر کی، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء۔ وطر اور سنت موقدہ یہ سب سنت عبادات ہیں، بلکہ نفلی عبادات ہیں۔ سنت جب ہم کسی کے اوپر بول رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد طریقہ ہوتا ہے۔ آپ قرآن و سنت میں اللہ تعالیٰ نے سنت کا لفظ اپنے لیے بھی استعمال کیا، سنت اللہ، کیا مطلب؟ اللہ کا طریقہ۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ خود کر کے بتایا کوئی عبادت کا طریقہ، نہیں، اللہ تعالیٰ جو ڈیسیژن کرتا ہے، جس طریقے سے معاملات کو لے کے چلتا ہے، اس طرح نبی علیہ السلام کا بھی طریقہ کار ہے۔ جیسے نماز کا ہم کہتے ہیں سنت طریقہ، جیسے نبی علیہ السلام نے قیام کس طرح کیا، ہاتھ کیسے باندھے، رکوع میں کیسے کیا، تشہد میں کیسے بیٹھے، یہ سب کی سب طریقہ، ان معنوں میں یہ بات ہو رہی ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام، اسی کو آپ سنت ابراہیمی بھی کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ سنت قرآن سے بھی مقدم ہے۔ مقدم سے مراد ہے کہ قرآن سے پہلے ہے۔ قرآن میں تو بعد میں نازل ہوا نا، الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو اس کا مطلب ہے حج کے مہینے قرآن نازل ہونے سے پہلے ہی لوگوں کو معلوم تھے۔ ذیقعدہ، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ، کیونکہ شوال سے ہی لوگ نکل پڑتے تھے، دور دراز کے علاقوں کے لوگ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے تھے۔ تو سنت ابراہیمی چل رہی تھی، وہاں جہاں پہ غلطیاں تھیں وہ اللہ نے دور کر دی۔ تو سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ نبی علیہ السلام کا ایک مبارک طریقہ ہے، صحابہ کرام کا ایک طریقہ ہے جو نبی علیہ السلام سے انہوں نے سیکھا، اس طریقے سے وہ آگے ٹرانسفر ہوا۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو حدیث میں 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے، اس میں تارک سنت کی بات آئی ہے، جو سنت کو ترک کرنے والا ہے۔ اور عربی لنگوسٹک میں اگر آپ سنت کو ترک کا معنی لینا تو یہ ہوتا ہے اس راستے کو چھوڑ دینے والا۔ اچھا، اگر آپ اس کا خدا نخواستہ یہ معنی لیں گے کہ نبی علیہ السلام کے جتنے بھی اعمال ہیں، چونکہ وہ سنت کی کیٹیگری میں تو فال کرتے ہیں، جیسے تہمد پہننا نبی علیہ السلام کا طریقہ تو ہے۔ اب کوئی شخص یہ کہہ سکتا ہے جو تہمد نہ پہنے وہ تارک سنت ہے اور اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ حدیث جامعہ ترمذی میں ہے کہ 6 لوگوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ ترمذی والی روایت کمزور ہے، باقی کتابوں میں اس کی اسناد موجود ہے۔ مشکات میں 109 نمبر حدیث ہے، اور اس میں ایک وہ بندہ بھی ہے جو میرے اہل بیت کی توہین کرے، وہ بھی شامل ہے۔ تو کئی لوگ داڑھیاں پگڑیاں رکھ کے بھی اہل بیت کی توہین کر رہے ہیں، تو لعنتی وہ بھی ہوئے ہیں، تو ان کی داڑھی پگڑیاں ان کے کام نہیں آنی ہے۔ ایک اس میں آخری ہے جو تارک سنت ہے، سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا، سنت سے نفرت کی وجہ سے سنت کو چھوڑنے والا۔ ایک تفسیر اس کی بنے گی جو محدثین نے کی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ اس سنت سے مراد وہ سنت ہے جو سنت واجبہ ہیں، یا وہ سنتیں جو فرائض میں شامل ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا سنت ہے کہ نہیں؟ اپنی انٹینسٹی میں فجر کے 2 فرض ہیں، لیکن طریقے میں جائیں تو حضور کی سنت ہے نا؟ تو فجر کے 2 فرض وہ سنت ہے جس کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہے۔ تہمد وہ سنت نہیں ہے جس کو ترک کرنے والا سنت تارک سنت آئے گا۔ تو یہ 3 مفہوم بن جائیں گے۔ ایک ہو جائے گا حضور کا طریقہ، اس کو چھوڑنے والا حقیر سمجھ کے، نفرت کر کے۔ اگر کوئی تہمت سے نفرت کرے گا اس پہ لعنت فٹ ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ایک نماز کا طریقہ تعلیم فرمایا، جس طرح کہ صحیح بخاری میں آتا ہے، سیدنا معاذ ابن جبل تھے یا حذیفہ ابن یمان تھے، جنہوں نے ایک شخص کو دیکھا بڑا تیزی سے نماز پڑھ رہا تھا، حذیفہ ابن یمان۔ انہوں نے کہا تو اس طرح ہی نماز پڑھتا رہا تو اس طریقے پہ نہیں مرے گا جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے تعلیم فرمایا۔ نماز تو وہ پڑھ رہا تھا لیکن حضور کی طرح وہ سجدے اور رکوع نہیں کر رہا تھا۔ مسند احمد میں حدیث ہے سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہو، جو رکوع اور سجدے صحیح نہ کرتا ہو، یعنی ٹھونگے مارتا ہو، صحیح طریقے سے کمر نہ سیدھی کرتا ہو۔ تو دوسرا مفہوم یہ ہو گیا۔ نمبر 1 مفہوم کیا ہوا؟ سنت سے نفرت کرنے والا۔ نمبر 2
کام تو فرض کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، غلط طریقے پہ کر رہا ہے۔ ایک بندہ نماز میں ہاتھ سر پہ باندھنا شروع کر دے تو نماز تو وہ پڑھ رہا ہے لیکن سنت طریقے پہ نہیں، یہ کمر پہ باندھ لے۔ اور نمبر 3، ایسی سنت چھوڑنے والا جو سنت فرض تھی، چاہے حقیر سمجھ کے چھوڑا یا بغیر حقیر کے۔ ایک بندہ کہ میں نماز کو حقیر تو نہیں سمجھتا لیکن سستی کی وجہ سے نہیں پڑھتا، وہ بھی لعنتی ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے جس نے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق کیا ہے؟ نماز۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی گویا اس نے کفر کیا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ جامعہ ترمذی میں شقیق تابعی کا قول ہے کہ صحابہ کرام تارک نماز کے سوا کسی اور کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے تھے، اور کفر کا فتویٰ تو قرآن میں آیا ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَکُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، سورہ الروم میں، نماز کو قائم رکھو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ تو 3 طرح سے لوگ سنت کے حوالے سے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 1، کسی سنت سے نفرت کی وجہ سے چھوڑ دیں، حقیر سمجھ کے۔ پگڑی کوئی نہیں باندھتا، تارک سنت ہے، لعنتی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ پگڑی سے نفرت کرے گا تو اب وہ لعنتی ہو گیا۔ ویسے نہیں باندھتا، ٹھیک ہے، حضور نے اسے سنت واجبہ ڈکلیئر نہیں کیا۔ سنت کو حقیر سمجھ کے چھوڑنے والا۔ دوسرا، فرض کام کر رہا تھا لیکن سنت طریقے پہ نہیں کر رہا تھا، وہ بھی لعنت کا مستحق۔ اور نمبر 3، وہ سنتیں جو حضور نے فرض کے طور پہ تعلیم فرمائی ہیں، دین میں ضروری جاری کی ہیں اور اس کے چھوڑنے پہ وعید بتائی ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی لعنتی ہوگا۔ اب آ جائیں یہ فرض کی جو 12 سنتیں ہیں، کس ضعیف حدیث کے اندر صحیح تو ہے ہی نہیں ہے یہ 12 سنتیں چھوڑنے والے کے اوپر حضور کی کوئی وعید موجود ہے؟ ہاں، اس کا تو اسلوب بھی بالکل ڈیفرنٹ ہے، بخاری و مسلم دونوں میں موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو فرض کے سوا 12 رکعتیں قائم رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں محل عطا فرمائے گا۔ یہ ہے فضیلت۔ وعید بتائیں کدھر ہے؟ وعید ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ہاں جی جناب، اب آ جائیں آپ اس مثال کی طرف کہ کون سی ایسی سنتیں ہیں کہ جن کو ترک کرنے والا لعنت کا مستحق ہوگا۔ وہ سنتیں ہیں جن کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ یہ سنتیں واجب کے درجے میں، جس میں مسلمان مردوں کے لیے ٹاپ آف دا لسٹ داڑھی کی سنت ہے، کیونکہ اس کی اصل اور جڑ موجود ہے سورۃ النساء آیت نمبر 119 میں کہ شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدلیں گے۔ یعنی اللہ نے بنایا اس کو مرد لیکن وہ عورت بننے کی کوشش کرے، کیونکہ عورت کی تو داڑھی نہیں اللہ نے اگائی، مرد کی اڑائی ہے۔ لہٰذا یہ جو داڑھی اگی ہوئی ہے اللہ کی طرف سے مرد کے لیے، اس کو ریموو کرنا اللہ کی طرف سے بنائی ہوئی تخلیق کو بدلنا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا بعض چیزیں جو تخلیق بدلنے والی ہیں وہ سنت میں اور فطرت میں داخل ہیں، جس طرح ختنہ کروانا، مونچھیں پست کرنا، داڑھی بڑھانا، مسلم شریف میں آتا ہے۔ بخاری مسلم میں تو جو متفق علیہ حدیث ہے اس میں تو مونچھیں پست کرنا، زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، ناخنوں کو کاٹنا، بغلوں کے بال اکھیڑنا یا کاٹنا اور مونچھوں کو پست کرنا۔ اب ختنے میں بھی آپ تخلیق کو بدل رہے ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اس کو بدلنا سنت ہے۔ داڑھی کے کیس میں وہ پھر دوسری چیز آ جائے گی کہ مرد کو اللہ نے داڑھی دی ہے، آپ اس کو بدل دیں، عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عورت کے اگر داڑھی کے بال نکل بھی ہیں تو وہ بال ریموو کر سکتی ہے، داڑھی کے آئی بروز نہیں کر سکتی۔ اس کے اوپر وہ حدیث لگے گی بخاری مسلم کی کہ نبی علیہ السلام نے لعنت فرمائی ان عورتوں پہ جو چہرے کے بال اکھاڑیں، دانتوں میں گیپ بنوائیں یا ٹیٹو بنوائیں، جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا تھا۔ تو ظاہر ہے مرد بھی اس میں داخل ہے، یہ نہیں ہے کہ اب وہ عورتوں کے لیے حدیث ہے، وہ جنرل حدیث ہے، جو بھی وہ کام کرے گا اس کے اوپر اپلائی ہو رہی ہوگی۔ تو داڑھی بھی تخلیق کو بدلنا ہے، اس لیے داڑھی مونڈنے والا بھی اسی کیٹیگری کے اندر فال کرے گا۔ تو اب یہ وہ سنت ہے جو تاکیدی سنت ہے، تمام مکاتب فکر، بلکہ میں کہتا ہوں داڑھی وہ سنت ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے اندر ریلیجن کی پہچان مانی جاتی ہے،
سری سری روی شنکر نے ویکھیا تسی کنا سونا ہے؟ جو کہتے ہیں نا شکلوں سے بڑا فرق پڑتا ہے. ایٹ لیسٹ ڈاکٹر ذاکر نائک سے اسے کمپیئر کریں وہ زیادہ خوبصورت ہے. میں یعنی شکل و صورت کی بات کر رہا ہوں, عقیدے کی خوبصورتی نہیں. عقیدے کی خوبصورتی میں تو ہو سکتا ہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے جو مخالفین ہیں وہ تو عقیدے کی خوبصورتی میں بھی اسے بہتر سمجھتے ہوں. وہ ظاہر دشمنی پہ اتر آئیں گے نا, جس طرح قرآن میں آتا ہے مشرکین عرب جو تھے یہودی ان کے بارے میں کہتے تھے مسلمانوں سے تو یہ بہتر ہے. حالانکہ مشرکین عرب موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, لیکن دشمنی اس لیول پہ تھی کہ وہ یہ بھول گئے کہ مسلمان کم از کم موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, مشرکین عرب سے بھی یہ بدتر لوگ ہیں, نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ وہ سنت ہے جس کے اوپر وعید ہے. اب جن سنتوں کے اوپر وعید نہیں ہے, مثلا زلفیں رکھنا, کسی حدیث میں نہیں ملتا کہ جو زلفیں نہیں رکھے گا اس کے ساتھ یہ ہو جائے گا. الٹا سنن ابی داؤد میں ملتا ہے کہ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں جب سے میں نے رسول اللہ سے سنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو غسل کرے اس حال میں کہ اس کے جسم میں کوئی کھال میں یا بال میں حصہ خشک رہ جائے تو اسے عذاب دیا جائے گا. تو مولا علی کہتے ہیں 3 دفعہ فرمایا میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی, اور بال ریموو کروا دیے. اب ان کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو پوری زندگی سر پہ پورے بال رکھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی مستقل حلق نہیں کروایا, حج اور عمرے پہ ہی کروایا. تو اب اس سنت کے تارک کے اوپر تو وہ چیز فٹ نہیں ہوگی, اگرچہ یہ سنت کا ترک یہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دائمہ متواترہ سنت تو زلفیں رکھنا ہی ہے, لیکن اس کے اوپر نہ رکھنے کے اوپر وعید کوئی نہیں ہے. وعید ہے داڑھی والی سنت کے اوپر. اب اس کو لے آئیں آپ نماز کے اندر جو سنتیں ہیں اس کے اندر کون سی وعید آئی ہوئی ہے؟ اس میں تو بخاری مسلم میں آتا ہے جو فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھ لے گا اسے جنت میں اللہ تعالیٰ محل دے گا. ایک فضیلت کی بات ہے, اور جو نہیں پڑھے گا ظاہر اسے نہیں ملے گا. دیٹس آل. فرض نماز کافی ہے. اور اس کو سپورٹیو حدیث جو ہم اکثر پیش کرتے ہیں, بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اہل نجد میں سے ایک اعرابی شخص نبی اسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم گواہی دو اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے رسول ہیں. اس کے بعد فرض نماز کو قائم رکھو. اس نے آگے سے پوچھا صرف فرض کو؟ آپ فرمایا الا یہ کہ تم نفل نماز بھی پڑھ لو. یعنی اس کے اندر نفلی نماز, نفل ان عربی میں کہتے ہیں اضافی کو ہیں. سر اس کا مطلب ہی اضافی ہے. نفل عربی میں کہتے ہیں اضافی کو, اسی لیے انفال جو ہے مال غنیمت کو کہا جاتا ہے کہ وہ اضافی مال ہے جو آپ کو مل گیا ہے. آپ کا مقصد دشمنوں کا مال لوٹنا نہیں تھا, اللہ کے لیے ان سے جنگ کرنا تھا, مال تو بونس میں مل گیا. سورۃ الانفال آئی ہے نا. پھر کہا کہ فرض روزے قائم رکھو, ہاں مگر یہ کہ کبھی تم نفلی روزے رکھنا چاہو. فرض زکوٰۃ ادا کرو, ہاں یہ کہ کبھی تم نفلی صدقہ کرنا چاہو. تو اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم جو آپ نے مجھے بتایا نہ میں اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو جب وہ مڑا تو آپ علیہ السلام فرمایا اگر یہ اپنی بات پہ قائم رہا تو کامیاب ہو گیا. اور ایک اور حدیث بخاری مسلم میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ فرض نماز قائم رکھ, فرض زکوٰۃ دے, فرض روزے رکھ. اس نے کہا یا رسول اللہ نہ میں کمی کروں گا نہ زیادتی. تو آپ علیہ السلام جب وہ مڑا تو آپ فرمایا کسی نے اگر کوئی جنتی شخص دیکھنا تو اس کو دیکھ لو. تو فرض نماز تھی. فرض نماز تو وہی ہے جسے عموماً فرض نماز کہا جاتا ہے. اب انہوں جو رکھتے ہیں جوڑی ہوئی ہیں ساتھ, پھر اس میں مؤکدہ بھی ہیں غیر مؤکدہ بھی ہیں. کتنی ہیں یہ بھی فقہ کی ٹرم ہے. عربی میں 2 ہی چیزیں ہیں حدیث کی ٹرم میں, فرض نماز اور نفل نماز. نفل ان اضافی, فرض وہ. نفل ان میں اب آپ کی سنت مؤکدہ بھی ہے غیر مؤکدہ بھی ہے. واجب جس کو یہ کہہ رہے ہیں وطر, وہ بھی جو ہے وہ سنت مؤکدہ میں, سنن دارمی میں, سنن کبریٰ البیہقی میں, باقی کتابوں میں موجود ہے مولا علی کا قول کہ وطر سنت ہیں سنت ہیں سنت ہیں لیکن انہیں مت چھوڑو. یعنی سنت یعنی حضور کا طریقہ تو ہے, اور اس اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں یہ سنت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے اپنی انٹینسٹی کے مطابق, تو اسے مت چھوڑنا. لیکن اسے مت چھوڑو مراد یہ کہ فرض تو نہیں ہے لیکن یہ تاکیدی سنت ہے, اس پہ عمل کر لو. وعید پھر بھی کوئی نہیں. تو لہٰذا جو سنت مؤکدہ تاکید کی گئی سنتیں ہیں, ہماری کوشش ہوتی ہے ہم اسے پڑھیں. کبھی کبھار کبھی کوئی علمی مصروفیت کی وجہ سے چھوڑنی پڑ جائیں یا کبھی سفر کی وجہ سے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے.
ادروائز عموماً کوشش ہوتی ہے کہ سنتیں بھی پڑھی جائیں. لیکن اگر کوئی چھوڑ بھی دیتا ہے, اس کے اوپر کوئی وعید نہیں ہے, کوئی وہ حرام کا مرتکب نہیں ہے, وہ کوئی لعنت کا مرتکب نہیں ہے, ورنہ آپ نے جب اصول ایک طے کیا ہے پھر آپ چھوٹی چھوٹی سنتوں کے اوپر بھی وعیدیں لگائیں گے. ہاں بعض سنتیں ایسی ہیں جو طریقے کے طور پہ آپ علیہ السلام نے تعلیم فرمائی اور اس کے ساتھ وعید بھی کہہ دی. مثلا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ, بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا ہے. اب یہ وعید آ گیا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے. جب شیطانی طریقہ ہوگا خود ہی لعنت کا مستحق ہو جائے گا. اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے, آپ نے فرمایا دائیں ہاتھ سے کھا. تو اس نے اپنی وہ جس کو کہتے ہیں شرمندگی بچانے کے لیے کہا کہ میرا تو دائیں ہاتھ کام نہیں کرتا. تو آپ کی مبارک زبان سے الفاظ نکلے کہ پھر دائیں ہاتھ تیرا نہ ہی اٹھے. وہ ایک آدھ کو تو ایگزامپل بنایا جاتا نا وعید میں, تو اس کے ہاتھ پہ اسی ٹائم فالج گرا, اس کا ہاتھ پھر کبھی منہ تک نہیں پہنچا. اس نے نبی کے ساتھ غلط بیانی کی تھی. سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ اور لین دین بھی دائیں ہاتھ کے ساتھ کرو. اب یہ جو لین دین والا مسئلہ ہے نا, یہ ان باتوں میں تو ٹھیک ہے جہاں پہ آپ کے اوپر تردد نہیں ہے, لیکن جہاں پہ تردد آئے گا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اگر ایک شخص ہے ہی لیفٹی ہے نیچرلی اور کوئی وزنی چیز اس نے کسی کے ہینڈ اوور کرنی ہے, تو بجائے اس کے کہ وہ لیفٹی دائیں ہاتھ سے اٹھا کے اگلے بندے کو دیتے ہوئے اس کے پاؤں پہ ہی گرا دے اور اس کا پاؤں ہی زخمی کر دے, اس سے تو بہتر ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے اٹھا کے دے. ہاں نوٹوں کا لین دین کرنا ہے, کوئی پاؤ کی 1 کلو کی 1.5 کلو کی چیز ہے وہ آپ دائیں ہاتھ سے ایک لیفٹی کر لے. لیکن اب اگر اس نے باقی وزنی چیزیں اس سے اٹھانی شروع کر دی ہیں, یا وہ اب ہے تو وہ لیفٹی ہے اور وہ کوشش کرے کہ جی وہ دائیں ہاتھ سے جانور قربان کرنا سنت ہے, اور وہ پکڑ لے دائیں ہاتھ کے اندر, اتنی دیر میں جانور ہی بھاگ جائے اس کے نیچے سے, کیونکہ وہ تو صحیح بخاری مسلم میں موجود ہے نا کہ اپنی چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. اب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے جو ہے وہ لیفٹی ہے تو اب آپ دائیں ہاتھ میں پکڑ رہے ہیں, پھر تو آپ سے جانور نہیں ذبح ہونا. وہ ایک بڑی ایک ایکٹیویٹی ہے, پوری اٹینٹیو ہو کے کرنی پڑتی ہے. تو یہ وعیدیں فٹ کرتے وقت ذرا احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جتنے لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ جاہل علماء ہوتے ہیں. بڑے علماء یہ حرکت کبھی نہیں کرتے, انہیں دین کے اصول اور مبادی پتہ ہے. اسی لیے جب وہ باتیں کرتے ہیں نا, جب ان کے اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے نا, پھر آپ کو پیورلی علمی باتیں وہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے. جس طرح یہ بھی آج کل جلالی صاحب کو آپ دیکھیں, وہ لگ رہا ہے جی پیور علمی باتیں کر رہے ہیں, وہ تو بھول گئے آپ کے وہ بریلوی بھی تھے. ہر چیز کو علم کی کیٹیگری میں لے کے آ رہے ہیں. حتیٰ کہ بریلویت سے جو ہمارا سب سے بڑا اختلاف ہے کہ انہوں نے قرآن کی ہر آیات کے بارے میں یہ کہنا شروع کر دیا یہ یہودیوں کے بارے میں, یہ کافروں کے بارے میں, یہ آپ ہمیں نہ فٹ کرو. تو انہوں نے وہ یہودی علماء والی آیات, انہوں نے ابھی پچھلے دنوں ایک کلپ ریکارڈ کرایا انکشاف حق کانفرنس کے نام سے, وہ یہودی علماء کی جو کارستانیاں تھیں وہ والی آیات انہوں نے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے اوپر فٹ کی ہیں نام لے کے. اور پھر انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ یہ یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے, اگر یہ آپ کہیں گے تو میں بتاؤں گا یہ قرآن کی آیات میں اللہ نے ایک کریکٹر بتایا ہے, وہ کریکٹر اس زمانے میں بھی تھا آج بھی ہے. سبحان اللہ. پلاوے اس ویلے دا جدو تواڈے خراب بریلوی ہوئے نے تسی علمی گلاں کرنی شروع کرتی ہیں. ویسے جو تسی حرکت کی ہے بہت بری حرکت کی ہے کہ جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں, بیڑا غرق تیرا یہ توبہ نہ کرے تھے. ٹھیک ہے, تو میں ابھی اس کے اوپر نہیں بول رہا, شاید بولوں بھی نہ, لیکن جب موقع ملے گا تو میں پھر انشاءاللہ اس معاملے پہ, کیونکہ بریلوی ابھی خود ہی ابھی انٹرنل جنگ اپنی بڑے اچھے طریقے سے لڑ رہے ہیں. سعید اسد صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب, ان میں ناسبیت گھس آئی تھی, شکر ہے اس واقعے کی برکت سے وہ بھی اب جلالی صاحب کو مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. تو یہ تو بڑی خوشائن بات ہے جو ان کے پیر خانے سے ہیں, عرفان شاہ مشدی صاحب. یہ دو ہی مناظر ہیں نا بریلویوں کے پاس, سعید اسد صاحب اور عرفان شاہ مشدی صاحب, سینئر مناظرین میں سے. تو میں نے ویسے یہ ساتھ ایک ریلیٹڈ بات کی. تو یہ علمی بحث سے جب ہو رہی ہوتی ہے نا فوراً یہ باتیں نا. اور میں آپ کو بتاؤں الیاس قادری صاحب جو چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ زور دیتے تھے, ہم خود بھی دعوت اسلامی میں رہے ہیں, اس وقت بریلوی علماء جو ان کے اپنے مکتب فکر کے تھے, ان کا الیاس قادری صاحب پہ نمبر 1 اعتراض, اور اگر میں کہوں کہ دی اونلی اعتراض ہوتا تھا نا, وہ ایک ہی تھا کہ اس نے سنتوں کو فرض بنا دیا ہے. ان کو اور کوئی غرض نہیں تھی. بریلوی کو کیا گرین کلر کی پگڑی سے چڑ ہوگی؟ نہیں. یلو چپل سے؟ نہیں. مسواک لگانے سے؟ نہیں. سفید کرتا شلوار پہننے سے؟ نہیں. تعلیمات سے
وہ تو بریلویت کی ساری تعلیمات پیش کر رہے ہیں. دعوت اسلامی کی کوئی ایک چیز ایسی نہیں تھی جس سے بریلوی علماء کو اختلاف ہو، سوائے اس کے کہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سنتوں کو فرض کے درجے پہ کر دیا ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا تھا کہ دعوت اسلامی میں جو نوجوان جاتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا میں با عمل ہوں اور علماء بے عمل ہیں. اور وہ بے عملی کس کو کہتے تھے؟ کہ اس عالم نے زلفیں نہیں رکھی ہوئی ہیں، یہ عالم جو ہے وہ کالر والا سوٹ پہنتا ہے، وہ جو دوسرا کالر ہے وہ یہ والا پہنتے ہیں نا دعوت اسلامی والے. اس عالم نے جو ہے نا کرتا نہیں پہنا ہوا، وہ کف والا جوڑا پہنا ہوا ہے. اس عالم نے کرتا نیچے سے چکور والا نہیں پہنا ہوا، زمین گول ہے اور یہ گول والی قمیض پہنتا ہے. دنیا میں مبتلا ہو گیا. حالانکہ اس میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو حرام کا یا گناہ. میں کتنا سر ڈھانپنے پہ ٹوپی پہ زور دیتا ہوں، لیکن آپ کبھی نہیں دکھائیں گے کہ میں نے کبھی نہ اپنی نجی محفل میں نہ کبھی ویڈیو ریکارڈنگ میں کہا ہو کہ جو ننگے سر ہوتا ہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہے. ہاں میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ ہمیں ننگے سر سے پرہیز کرنا چاہیے، لیکن مجھے یہ پتہ ہوتا ہے، مجھے خوف خدا ہے کہ یار جس جرم کی انٹینسٹی جس لیول کی ہے میں نے اس سے آگے نہیں بڑھنا. اور یہ تو خیر جرم بھی نہیں ہے، میں جرم کا لفظ بھی نہیں اس کے اوپر بولتا. تو جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، جو گناہ نہیں ہے وہ گناہ نہیں ہے. اب صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اپنا ہر کام دائیں طرف سے شروع کرتے تھے، حتیٰ کہ قمیض کی جب آستین بھی پہنتے تو پہلے دائیں والی پھر بائیں والی. اب اگر کوئی شخص بائیں والی پہلے پہن لیتا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو تارک سنت ہے، لعنت کا مستحق ہے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کو کدو پسند تھا. اب ایک شخص کہتا ہے نہیں مجھے کدو سے زیادہ بھنڈی پسند ہے، آپ اسے تارک سنت اور لعنت کا مستحق کہیں گے؟ اس طرح تو نہیں ہوگا، اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہونا. اس کی اگر آپ ایکویشن بنانا شروع کریں گے تو کوئی صحابی نہیں بچے گا. ہمیں تو چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ داڑیاں رنگتے ہیں، نہیں رنگتے تم داڑیاں رنگو. یہ حدیثیں جو صحابہ روایت کر رہے ہیں ان میں سے کئی صحابہ، جابر بن عبداللہ ٹاپ آف دا لسٹ، اس کے راوی ہیں اور خود ان کی داڑھی سفید تھی، وہ نہیں رنگتے تھے. تو محدثین نے کہا کہ اس حدیث کا فہم یہ ہے کہ داڑھی رنگنا افضلیت کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے، یہ وہ سنت نہیں جو واجبہ ہو. اگر کوئی کہتا ہے سنت واجبہ ہے جس میں تو اس میں تو وعید بھی ہے، تو جابر بن عبداللہ کس چیز کے مستحق ہوں گے؟ اور جابر بن عبداللہ تو چھوٹے سے صحابی ہیں مولا علی کے مقابلے پہ، ویسے تو وہ بہت بڑوں سے بڑے بڑے ہیں. مولا علی کی اپنی داڑھی سفید تھی، تو اب مولا علی کے بارے میں بات کرے گا. اور مولا علی کو تو ویسے ہی نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی تھی. آپ کی جو بارے میں جو حدیث ہے سنن نسائی میں الکبریٰ میں خصائص علی والے چیپٹر میں، کہ میری امت کا اگلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ تھا جس نے قوم عاد کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہے جو علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا. تو اس کے اندر ہی امپلائڈ ہے کہ حضرت علی کی داڑھی سفید ہوگی تبھی ریڈ خون سے رنگی جائے گی نا. ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ بھی امپلائڈ موجود ہے، تو نبی علیہ السلام کی طرف سے موجود ہے. باقی یہ داڑھی کو رنگنا بلیک سے بھی جائز ہے، میرا اس کے اوپر کلپ ریکارڈڈ، آج وہ ٹاپک نہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. اس طرح سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے اپنے کفر میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ لوگوں میں، ہم پلہ میں خاندان میں بھی اور آپ کا جو رہن سہن ہے اس میں بھی. تو پریکٹیکلی اگر آپ دیکھیں تو نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں بنو ہاشم سے باہر بیاہی ہوئی ہیں، سیدنا عثمان کے عقد میں آئی ہیں یکے بعد دیگرے. چلیں یہ تو چھوٹی مثال ہے، اس سے بڑی مثال ہے زید ابن حارثہ غلام تھے اور سیدہ زینب ہاشمی، اس لیے ان کی نبھ بھی نہیں سکی. یہ علیحدہ بات ہے، نبھ بھی نہیں ہے، لیکن نکاح کا جواز تو ثابت ہو گیا. اور اس سے وہ مسئلہ بھی حل ہو گیا جو نبی علیہ السلام کا مشورہ ٹھیک تھا کہ ہم پلہ لوگوں میں کرنی چاہیے، نبھ تھی کوئی نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے جو ہے وہ ارائیں جا کے جو ہے گجروں میں جا کے ٹانگ اڑا لیں، اور پیاز کرے گی اور دودھ کرے گا. عادتیں نہیں ملتی جلتی ہوتی ہے. تو بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے اندر ہے. لیکن یہ جو حضور کا مشورہ ہے نا، یہ مشورتاً ہے، حکمیہ نہیں ہے. ورنہ بنو ہاشم کا کف یہ ہے نا، اپنے کف میں شادی کرو. بنو امیہ ہو سکتا ہے کسی سید سے پوچھے، وہ سید جو مانتے ہیں حضور کی 4 بیٹی ہیں. ایران کے تو شیعہ بھی مانتے ہیں، پاکستان میں بھی پیر میل شاہ صاحب تو قائل نہیں ہے سید کے غیر سید سے نکاح کے.
تو ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت عثمان سے کیسے نکاح ہو گیا, وہ تو سنی ہو تو مانتے ہیں, وہ کیسے کف ہو گئے بنو امیہ کے؟ تو کہیں گے نہیں وہ حضرت عثمان کا ایک اسپیشل کیس ہے, بعد والے بنو امیہ تو کف نہیں ہے, وہ تو امتی, وہ تو ہمیں امتی کہہ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ امام خمینی نے خود اپنی بچیاں غیر سید کو دی ہوئی ہیں, وہ سید تھے, انہوں نے پریکٹیکلی ثابت کیا ہے. تو یہ فرقہ واریت کی نظر ہو جاتی ہیں چیزیں اس طرح کی. تو اب آپ یہ کف والا جو مشورہ ہے حضور علیہ السلام کا, اس مشورے کو اگر کوئی ترک کرے گا تو آپ اس کو تارک سنت کہیں گے؟ نہیں. نبی علیہ السلام کی کچھ اپنا شغف بھی تھا کسی چیز کی طرف, آپ کو کوئی چیزیں پسند تھی, جیسے بخاری مسلم میں آتا ہے گوہ کا گوشت لا کے رکھا گیا, خالد ابن ولید جو ہیں وہ بڑا مزے لے کے کھا رہے, اور خالد ابن ولید کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مجھے اتنے جو ہے نا وہ انہماک سے دیکھ رہے تھے کہ یار یہ کس طرح کھا رہا ہے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایک دو برکی تو سی بھی لاؤ. تو حضور نے فرمایا میرا دل نہیں اس طرف مائل, میری طبیعت نہیں مائل ہوتی, ہمارے علاقے کی غذا نہیں ہے, لیکن تمہیں میں نہیں روکتا. خالد ابن ولید کو نہیں روکا, خود آپ نے کھایا نہیں ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں یار اگر کسی کو کدو پسند نہیں ہے نا, تو حضور علیہ السلام کو بھی تو اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتیں ایسی ہیں جن کی طرف آپ کا وہ رجحان نہیں ہے جو باقی لوگوں کا ہے, اور آپ نے ان کو چھوڑ دیا ہے. مثلا آپ علیہ السلام جو ہے وہ پیاز کھانے کو اوائڈ کرتے تھے. عام بندوں کے لیے تو صرف اتنا حکم ہے نا صحیح بخاری میں کہ پیاز کھایا ہو تو مسجد سے دور رہو جب تک دانت وغیرہ صاف نہ کرو, کیونکہ فرشتے اس سے بھاگتے ہیں. لیکن آپ علیہ السلام تو عموماً اس چیز کو اوائڈ کرتے تھے. آپ کے پاس تو ہر وقت ہی فرشتوں کا آنا جانا رہتا تھا, لیکن اس سے کوئی پیاز کی حرمت تو نہیں ثابت کر دے گا. یہ ساری باتیں اس کو کہتے ہیں فقہ, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فقہ عطا فرما دیتا ہے. یہ ساری جو میں آپ کو آج ٹرمز سمجھا رہا ہوں نا, یہ ساری ٹرمز میں نے نہیں ڈیوائز کی ہیں, یہ صدیوں سے مسلمانوں کے ہاں ریناؤنڈ ہیں, اسٹیبلش ہیں, کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. لیکن جب یہ آپ کے ساتھ مناظرے پہ آتے ہیں نا, تو یہ آپ کے ساتھ یہ باتیں نہیں ڈسکس کرتے, آپ کو نیچا دکھانے کے لیے ان باتوں پہ پردہ ڈالتے ہیں. واللہ ہمارے ساتھ آگے کوئی بندہ ڈسکشن کرتا ہے نا, عام آدمی, مولوی کو تو ہم منہ ہی نہیں لگاتے, وہ تو فائدہ ہی نہیں ہے. تو میں نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ میں اس کو نیچا دکھاؤں اس اعتبار سے. میں اس کے حق کی دلیل بھی اس کے سامنے رکھ کے اس کو پہلے ہی جواب دیتا ہوں کہ بھئی تمہارے حق میں یہ چیز ہے, لیکن اس کا یہ میں جواب دوں گا. یہ کیا کرتے ہیں, اپنے حق کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں, دوسرے والی چھپا ہی دیتے ہیں, کہیں اس کو پتہ نہ چل جائے تو پھر یہ تو میرے اوپر کر دے گا. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں, بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں. ٹیچر کا ایک کام ہے کہ وہ ہر اینگل سے چیزوں کو کلیئر کرے. یہی وجہ میرے بھائی, ہمارے کلپس جب اپلوڈ ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کلپ آپ کسی پڑھے لکھے بندے کو سنائیں, ان پڑھ کو سنائیں, مولوی کو سنائیں, غیر مولوی کو, سمجھ لگ رہی یار بندہ بات یار بالکل ٹھیک کر رہا ہے, بڑی بیلنس ہے, دماغ میں بیٹھتی ہے, سمجھ آتی. کیوں سر؟ سیدھی گل جڑی ہے وہ بہندی ہے دماغ پہ. جب آپ ہر بات کو الٹے طریقے سے کریں گے, اٹھو مت بیٹھو, وہ تو سمجھ نہیں کسی کو آنی ہے. جو بارے شریعت میں لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے, لیکن برکت کے لیے گردے مزار پھیرے تو کوئی حرج نہیں. اب اس جملے سے کسی کو کیا سمجھ آئے گی؟ ڈوئل سٹیٹمنٹ. عوام کے سامنے نہ کریں. ہاں, عوام کے سامنے نہ کریں, خواص کے سامنے کر لیں, یہ بھی ساتھ لکھا ہوا ہے. یعنی اتنا پٹھا کام ہے جو عوام بھی سمجھ دیے کہ غلط ہو رہا ہے. اور یہ صرف بریلوی نہیں, دیوبندیوں نے المہند میں لکھا ہے, رہا بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض. پتہ نہیں بزرگ مطلب یہ میل بزرگ کی بات کر رہے ہیں یا فیمیل بزرگ کی بات کر رہے ہیں. ہوتا ہے یہ وہ بڑی عمر کی رضاعت کے قائل ہوں, میں اشارتاً بات کر رہا ہوں. رہا بزرگوں کے سینوں اور قبروں سے فیض, تو ہم اس کے قائل ہیں, لیکن اس طریقے پہ نہیں جو عوام میں ہے, بلکہ اس طریقے پہ جو خواص کو پتہ ہے. کیسی ڈیول سٹیٹمنٹ. اگر منکر چلا جائے گا اس کو کہیں گے تم اس پورشن کو دیکھو, دیکھو ہم نے کہا ہے کہ عوام طریقے پہ ہم بھی قائل نہیں ہیں, دیکھ لو ہم نے کب کہا یہ جائز ہے. اور اگر کوئی آ جائے گا کہ یہ آپ نے اس طریقے کو مطلب کنڈیم کیا, وہ کہیں گے نہیں ہم نے کہا ہے جائز ہے, جائز ہے, مانتے ہیں ہم بھی. اس طرح بریلوی عالم کے پاس کوئی بندہ چلا جائے گا, سر یہ آپ نے لکھا ہے کہ قبروں کا طواف تعظیمی حرام ہے, مطلب اتنے اتنے بزرگ دفن ہیں, وہ کہیں گے آگے بھی پڑھو نا کہ اگر برکت کے لیے گردے مزار پھرے تو حرج نہیں. اور اگر کوئی میرا جیسا بندہ چلا گیا کہ سر یہ آپ کیا کروا رہے ہیں لوگوں کو, قبروں کا طواف کروا رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں برکت کے لیے پھرے, وہ تو طواف کریں گے. وہ کہیں گے دیکھیں ہم نے پیچھے بھی تو لکھا ہے, ہم نے لکھ دیا ہے, ہم نے پوری ایمانداری کی ہے کہ طواف حرام ہے. اب بندہ ہو جائے گا کنفیوز کہ یار یہ کیا,
اسی میرے یوٹیوب پہ ایک کلپ ہے علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، جس میں سنجے دت کی تصویر لگائی ہوئی ہے، اور تو ہمیں کوئی ملی نہیں ہے. علماء کی لگاتے تو انہوں نے کہا تھا ہمارے بزرگوں کی لگا دی ہے. تو ٹھیک ہے سر، ہم نے اسی کی لگائی ہے جس سے یہ ٹرینڈ عام ہوا ہے اس محاورے کا. تو یہ ان کی ڈوئل سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. یہ ایسی چلا مفتی منیب الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان سے بھرے مجمع میں جیو کی وہ جو چینل ہے ایک تو نیوز والا نا، دوسرا اس چینل کے اوپر پوچھا گیا جی امام کعبہ کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے؟ سر اس کا جواب تھا ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. ایک عام بندہ تو یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے نا. میں آپ سے آگے پوچھوں کہ وضو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی، تو آپ کہیں گے نہیں ہوتی. یا اگر آپ کے نزدیک ہو جاتی ہے تو آپ کہیں گے جی اگر آپ کو یاد نہیں تھا یا آپ کے امام کا وضو نہیں تھا، آپ کو نہیں پتا تھا آپ کا، تو آپ کی ہو گئی، یہی کہیں گے نا. تیسرا تو کوئی جواب نہیں ہوگا. لیکن انہوں نے تیسرا جواب دیا کہ اگر آپ کا دل مانتا ہے تو ہو جائے گی، نہیں مانتا تو نہیں ہوگی. کیسا پیارا جواب ہے. یہ امام ہمیں کہتے ہیں ہمارے بزرگوں کی عزت نہیں کرتا، اور تم تو اللہ کے بنائے ہوئے امام کعبہ کی عزت نہیں کرتے ہو. وہ فرعون نے تو نہیں مان رکھا ہوا امام کعبہ، مسجد نبوی کا امام. ویسے تو آپ کہتے ہو بزرگوں کی حکم کے بغیر پرندہ نہیں جناب پر مار سکتا. تو جہاں سارے بزرگوں کے بڑے بزرگ دفن ہیں مدینہ شریف میں، نبی الاسلام اور صحابہ کرام، وہاں پہ مسجد نبوی کا امام جو ہے وہ نجدی گستاخ رسول ہے بقول آپ کے، وہ کیوں مسلط ہوا ہوا ہے اور اللہ کے گھر پہ ہوا ہوا ہے؟ تو یہ جواب کیسا ہے؟ یہ بڑا پرفیکٹ جواب ہے، تاکہ اگر کوئی بریلوی پوچھے کہ حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا کہ دل مانے تو ہو جاتی ہے، آپ کو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے نجدی ہیں، گستاخ رسول ہیں، اعلیٰ حضرت کے فتوے ہیں. اعلیٰ حضرت کے بیٹوں نے تو یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ جب تک سعودی حکومت ہے تو یہ حج بھی موقوف ہے، کیونکہ نجدیوں کی حکومت کو اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو سر آپ کو تو سیدھا سیدھا کہنا چاہیے تھا گستاخ رسول ہیں، ان کی باتیں سامنے رکھنی چاہیے تھی. تو وہ کہیں گے کہ آپ نے غور سے نہیں سنا، میں نے کہا ہے کہ اگر دل مانے تو. اب آپ جیسا عاشق رسول کیا اس کا دل مانے گا ایسے بدبخت کے پیچھے نماز پڑھے؟ وہ کہا نہیں. تو میں نے یہی تو کہا ہے. اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا جائے گا اور کہے گا سر یہ آپ فرقہ واری چھوڑیں، مطلب جو کلمہ گویا آپ اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اب یہ ویسے حقیقت بات ہے کہ یہ صرف ان کا قصور نہیں ہے، سعودی عرب کے علماء کا بھی یہ فتویٰ ہے کہ بریلویوں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے. یہ جو ان کے چپیڑ منہ پہ پڑی ہے تو ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے پڑی ہے. دونوں ہی ایک جیسے ہی ہیں. یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی ایک سائڈ پہ کھڑا ہوں. تو یہ سر آپ کیا فرقہ واری پھیلا رہے ہیں؟ ایک بندہ اتنا خرچہ کر کے حج عمرے کے لیے گیا، وہاں جا کے بھی بغیر جماعت کے نماز پڑھے. اس کو ویسے اگر وہ 10,000 نمازوں کا ثواب ملنا تھا تو اس کو 27 سے ملٹیپلائی کر کے وہ تو 2,70,000 تک چلا جانا تھا. آپ کیوں اس کو ختم کر رہے ہیں؟ تو بتا کیا کہیں گے کہ میں نے تو یہ نہیں کہا کہ امام کعبہ کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. دیکھیں میں نے کہا آپ کا دل مانے تو پڑھیں. کس بدبخت کا دل نہیں مانے گا کہ وہ امام کعبہ جو اللہ نے جس کو اپنے گھر میں جگہ دی ہے، جو اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ وہ تو اتنا خوش نصیب ہے امام. تو آپ بھی جناب قائل ہو جائیں گے. یہ جو حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ ہم سمیل کر رہے ہوتے ہیں یہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. آپ کو تو 10 سال تک ان کی سمیل نہیں آنی تھی اگر ہماری ویڈیوز نہ ہوتی. اب آپ کو فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس اسٹیشن سے بول رہے ہیں، فوراً. اس لیے ہمارے عام اسٹوڈنٹ جب ان علماء کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں نا تو ان کے ہاتھوں بھول جاتے ہیں. آپ ہماری ویڈیوز کے نیچے لوگوں کے ذرا کامنٹس دیکھیں. وہ کہتے ہیں جی آج مفتی صاحب کو کہتے ہیں آج مفتی صاحب سے ملاقات ہوئی، فلاں سے ہوئی، تھوڑی سی بات کی ہم نے، جب بات رکھی تنو کنے دسیا ہے؟ سر سارے پتہ لگ گیا ہوں، تو جانے نہ جانے تو ہی نہ جانے. ٹھیک ہے نا جی، باقی تو سب جان چکے ہیں. تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی؟ میں نے اس حوالے سے ڈیٹیل ڈسکشن اس لیے کی کہ تاکہ کوئی کسی کی تشنگی اس حوالے سے باقی نہ رہے. ٹھیک ہو گیا جی.